ہمارے نبی تلاوت کریں، سبحان اللہ، وہ بھی ان ہوا الا وحی یوحا، یہ قرآن کے علاوہ بات کر رہا ہوں، وہ اس وقت تک بات کرتے نہیں ہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ تم ایسا کرو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تم ایسا کرو قرآن پاک کی مثل ایک آیت ہی لے آؤ۔ بڑا سے بڑا گناہگار، بڑا سے بڑا دشمن جب اللہ کے رسول کی باتیں سنتا ہے تو حضور کا ہی ہو جاتا ہے۔ الف لام میم، حضور نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ، لام علیحدہ، میم علیحدہ، جو صرف الف لام میم پڑھ لے گا اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ سورہ بقرہ جیسی لانی ہے، سورہ مائدہ جیسی لانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے چاہے انا اعطیناک الکوثر ہی لے آؤ، چاہے قل هو اللہ احد ہی لے آؤ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہی لے آؤ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جیسی صورت لے آؤ، چھوٹی سے چھوٹی صورت لے آؤ۔ 10 صورتیں نہیں لا سکے کوئی مسئلہ نہیں، ایسا کرو قرآن پاک کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ۔ یہ کوئی عام محفل نہیں۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے صاحبزادے حافظ محمد حسن نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا، ان کو مبارک ہے، نال سارے پنڈ والے میں مبارک ہو رہے، اور بولو تو صحیح سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سارے مبارک، کیونکہ اس کی برکت صرف ان تک محدود نہیں رہے گی، سارے گاؤں والوں کو اللہ برکتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ علاقہ جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں سو وہ بیٹھے ہیں کہ جن کو اللہ نے قبول کیا ہے، اے دعویٰ ہے ساڈا، اور یہ دلیل تسی بیٹھے ہو، اللہ پاک کا فضل ہے تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ کسی کی اوقات ہے وہ اللہ کے گھر پہ آئے۔ اور یار آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سفید داڑیاں گزار دی ہیں ماشاءاللہ، 50 60 سال 70 سال بابے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی کے گھر پہ جا سکتا ہے بغیر پوچھے؟ وہ بولو تو صحیح، نہیں نہ جا سکتا، دروازہ کھلا بھی ہو کسی کی جرت نہیں اندر جائے، ٹھیک ہے، وہ چور ڈاکو ہی جائے گا منہ چھپا کر کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی کسی کے گھر پہ، وہ بڑا گھر ہو چھوٹا ہو، پیسے والے کا ہو غریب کا ہو، کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ بغیر پوچھے، بغیر اجازت کے اور بغیر گھر والے کی رضامندی کے گھر کے اندر قدم رکھے۔ تو بھائی میرے گھر پہ کوئی نہیں آ سکتا تو اللہ کے گھر پہ کوئی آ سکتا ہے اللہ کی رضا کے بغیر؟ وہ اللہ راضی ہے تو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، کسی کی جرت ہے کہ یہاں پر قدم رکھے؟ گھر بھی اللہ کا ہو جو جاہو جلال کا مالک ہے اور رحمان رحیم بھی ہے، ٹھیک ہے، کچے مکان پہ قدم کوئی نہ رکھے، جرت نہیں ہے کسی کا مکان ہے بھائی یہ فلانے کا مکان ہے، دروازے کو دستک دینی ہے، اجازت ملے گی، وہ کہے گا ٹھیک ہے آ جاؤ اندر، پھر جانا ہے، تو اللہ کے گھر پہ کوئی آ سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہی نہیں آئے، لیکن ہاں بلاتا اسی کو ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ میاں صاحب نے کہا عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، تے فضل کرے تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ اللہ فضل فرمائے تو یہاں پر ہم جیسے گنہگار بھی آ سکتے ہیں، فضل نہ ہو تو بڑے بڑے پیچھے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آج کی جو محفل ہے اس کو نسبت قرآن پاک سے ہے، اور قرآن پاک عظیم کتاب ہے، اللہ کے رسول کے جو معجزات ہیں ان میں بڑا معجزہ جو تا قیامت سلامت رہے گا۔ جب کتاب کوئی بھی پڑھی جاتی ہے نا، کوئی بک کوئی پڑھتا ہے تو پڑھ کے کہتا ہے کن نے لکھی ہے؟ فلاں مولوی نے لکھی ہے، فلاں ڈاکٹر نے، فلاں وکیل نے، فلانا جو ہے نا وہ بڑا عقل مند تھا، تجزیہ نگار تھا، یہ اس نے کتاب لکھی ہے۔ لیکن جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور پھر ذہن کس طرف جاتا ہے؟ دوسرے نمبر پر یہ اللہ نے کس پر اتاری ہے؟ ہمارے نبی پر، ٹھیک ہے۔ جس طرح حضور خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی کوئی نہیں آ سکتا، نہ پرانا آ سکتا ہے، ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی عطا سے آنا پڑے گا، لیکن جس طرح حضور کے بعد نیا نبی نہیں، اس کے بعد حضور کے بعد کوئی جو قرآن ہے اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، بس قرآن ہے الحمدللہ۔ 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، قرآن پاک کی عظمت بیان کرنے لگا ہوں، پہلی بات قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اللہ فرماتا ہے محبوب ان کو کہہ دو اگر یہ سارے انسان سارے جنات کو جمع کر لیں، اللہ ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ کہ قرآن پاک کی مثل ہم لے آئیں، یأتوا بمثل هذا القرآن، قرآن پاک کی مثل لے آئیں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہاں تک تو تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ سارے انسانوں کو جمع کر لیں، سارے جنات کو بھی جمع کر لیں، جن کی بڑی طاقت ہوتی ہے، کسی عامل دے کول ایک جن آ جائے نا تو وہ پورے علاقے میں مشہور ہو جاتا ہے، چھوٹے بڑے کام کرتا ہے، وہ جنات بھی ہے، ایک جن آ جائے تو اللہ فرماتا ہے سارے جنات کو جمع کر لو، سارے انسان جمع ہو جاؤ۔ اور عرب کے لوگ بڑے فصیح تھے، فصیح سے مراد بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے وہ 100 شعر کہہ دیتے تھے، اتنے فصیح تھے،
اور جس کے اشعار کمال کے ہوتے نا، اس کے اشعار کو خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکا دیا جاتا تھا، پورا سال ایسے لٹکے رہتے تھے، 100 شعر، اتنے وہ ذہین تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا 114 صورتیں ہیں نا، سارے انسانوں کو جمع کر لو، جتنے بھی انسان ہیں جو پیدا ہوئے ہیں، ہو چکے ہیں، ہونے والے ہیں، سب کو لے لو اور سارے جنات کو بھی لے لو۔ تو کیا کرنا، قرآن کی مثل لے آؤ۔ لیکن اللہ نے اسی آیت کے اندر خود ہی جواب دے دیا۔ بندہ ہوتا نا بڑا سمجھدار، کہندا تو کر کے وہا، پھر نال کہندا تو کر ہی نہیں سکدا، کہندا نا بندہ تے ایک دو گلاں نے نا، ایک بندہ کہے تو کر کے وہا، نال ہی بندہ کہے تو کر ہی نہیں سکدا، یہ چیلنج ہوتا ہے۔ اگر وہ کر لے تو پہلی بات جھوٹی ہو جاتی ہے۔ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، پہلی بات جھوٹی ہو جاتی ہے اگر وہ کر لے۔ پھر بندہ کہتا ہے ہاں میں یار مجھے پتا تھا شاید تم نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا سارے انسانوں اور سارے جنات کو جمع کر لو، قرآن کی مثل لے آؤ، لیکن ساتھ ہی بغیر وقفے کے اللہ نے کہا لا یاتون بمثلی، تم اس کی مثل نہیں لے کے آ سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ تم سب کے سب مددگار لے آؤ پھر بھی قرآن کی مثل نہیں لے کے آ سکتے۔ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، قرآن کی مثل نہیں کوئی ہے۔ اب یہ 114 صورتوں کا چیلنج اللہ نے دیا، یہ چیلنج ہے کہ قرآن کی مثل لے آؤ، ساتھ ہی کہا کہ نہیں لا سکتے تم، ساتھ ہی کہہ دیا۔ اب اللہ معاف فرمائے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ پاک شانوں والا ہے، اگر کافر لے آتے تو پھر تو یہ بات ہو جاتی نا مسئلہ، لیکن اللہ پاک کو پتا تھا کہ میرے سامنے کوئی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، میرے سامنے کوئی نہیں آ سکتا۔ اب اگر آ جاتا تو پھر قرآن کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہوتا، رسول اللہ کی ذات کے اوپر بھی، لیکن اللہ پاک نے ساتھ ہی کہا نہیں لا سکتے۔ اب دیکھیں یہ پورا قرآن کا چیلنج تھا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں چیلنج دیا تھا، کافر و ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے تم نے فقیہ اور بڑے بڑے تم نے فصیح پال رکھے ہیں، تمہیں پورے قرآن کا چیلنج دیا تھا کہ پورے قرآن کی مثل لے آؤ۔ چلو میں نا اپنے چیلنج میں تخفیف کر دیتا ہوں، اپنے چیلنج میں تخفیف کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اللہ پاک نے فرمایا 114 صورتیں ہیں نا زیادہ لگتی ہیں، چلو چھوڑ دو، 114 صورتوں کی مثل نہیں لا سکتے، نہ لاؤ۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ فرماتا ہے چلو ایسا کرو 100 نہیں، 90 نہیں، 80 نہیں، 70 نہیں، 50 نہیں، 40 نہیں، 20 نہیں، تم قرآن پاک کی مثل 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ سورہ بقرہ جیسی صورت جو 2.5 پاروں پر مشتمل کم و بیش ہے، سورہ نساء بڑی صورت ہے، سورہ مائدہ بڑی صورت ہے، اس جیسی نہیں، مطلقاً کہا۔ اللہ نے کہا چاہے قل ہو اللہ جیسی 10 صورتیں لے آؤ، سورہ کوثر جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اور مزے کی بات ایمان والوں سننا، کچھ عرصہ گزرا، قرآن نے کہا نا کہ 10 صورتوں کی مثل لے آؤ، لیکن ساتھ قرآن نے کہا کہ نہ یہ نہیں تم کر سکتے۔ اب جب کچھ عرصہ گزرا 10 صورتوں کی مثل بھی نہ لا سکے، اللہ نے اپنے چیلنج میں اور کمی کر دی۔ اب دیکھیں 10 صورتوں کی مثل لے آؤ، نہ لا سکے، اللہ نے کہا چلو اور چیلنج کو کم کر دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، تم ایسا کرو 114 صورتیں ہیں نہیں لا سکے کوئی مسئلہ نہیں، 10 صورتیں ہیں نہیں لا سکے کوئی مسئلہ نہیں، ایسا کرو قرآن پاک کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ۔ اور یہاں پر یہ نہیں کہا کہ سورہ بقرہ جیسی لانی ہے، سورہ مائدہ جیسی لانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے چاہے انا اعطیناک الکوثر ہی لے آؤ، چاہے قل هو اللہ احد ہی لے آؤ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہی لے آؤ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جیسی صورت لے آؤ، چھوٹی سے چھوٹی صورت لے آؤ۔ لیکن وہ کیسے لا سکتے تھے؟ کیونکہ سامنے اللہ کا کلام تھا۔ سامنے کس کا کلام تھا؟ اللہ کا کلام تھا۔ اب دیکھیں مزے کی بات، 114 صورتوں کی بات آئی نہیں لا سکے، 10 صورتوں کی بات آئی نہیں لا سکے، ایک صورت کی بات آئی نہیں لا سکے۔ اللہ فرماتا ہے چلو اور چیلنج میں تخفیف کر دیتا ہوں، اور چیلنج میں کمی کر دیتا ہوں، تم ایسا کرو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تم ایسا کرو قرآن پاک کی مثل ایک آیت ہی لے آؤ، قرآن پاک کی مثل ایک بات ہی لے آؤ، ایک آیت ہی لے آؤ۔ اور وہ آیت وہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، بڑی آیت ہے، یہ سورہ وہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بڑی آیت ہے، اس کی مثل لاؤ۔ نہیں، اللہ نے مطلقاً کہا ایسا کرو چھوٹی سے چھوٹی آیت کی مثل ہی لے آؤ، قل یا ایھا الکافرون، یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس کی مثل لے آؤ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس جیسی آیت لے آؤ۔ وہ اس سے چھوٹی بھی آیت ہے، وہ کیا؟ والفجر، صرف اس کی مثل ہی لے آؤ۔ لیکن کیسے لا سکتے تھے؟ وہ رب کا کلام ہے اور یہاں پر انسانوں کا کلام ہے، اور قرآن اور ہے اور ابو جہل کی باتیں اور ہے۔ قرآن اللہ پاک نے فرمایا ایک آیت ہی لے آؤ،
اور یہ جو قرآن ہے اس کو حفظ کیا حافظ حسن صاحب نے، کہ جس کا چیلنج اللہ نے کافروں کو دیا، جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے، بڑا فصیح سمجھتے تھے، کہتے تھے ہم کھڑے کھڑے 100 شعر کہہ جاتے ہیں، لیکن قرآن ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حرف پڑھو گے تو اللہ تمہیں کتنی نیکیاں، 30 نیکیاں ایک روایت کے مطابق ہیں، 10 کا تو آپ نے سنا ہے، 30 بھی ہیں، لیکن چلو 10 ہی لے لو۔ الف لام میم، حضور نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ، لام علیحدہ، میم علیحدہ، جو صرف الف لام میم پڑھ لے گا اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن ہے کہ جس کو پڑھنے کا اتنا اجر ہے، صرف آپ نے توجہ کرنی ہے۔ بڑی کمال کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں فصاحت پر، کہ وہ کافر اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی سازشیں کی انہوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان نہیں لائے تھے، یہ بھی ان کے ساتھ تھے ابتدائی اسلام میں، اللہ نے فضل فرمایا ایمان لے آئے۔ لیکن میں بات بتانے لگا ہوں، ایک دن انہوں نے خیال کیا کہ آج میں نے، کیونکہ حضور کا یہ معمول تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس جا کر نماز پڑھتے تھے اس وقت کہ جب کوئی نہیں ہوتا تھا، کوشش فرماتے تھے کہ جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے نا 2-3 بجے کا، اس وقت جاتے تاکہ یہ سارے سو رہے ہوں، میں اکیلا وہاں پر بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کروں، نفل پڑھوں، اللہ مجھ سے راضی ہو، کیونکہ حضور پر تہجد فرض تھی، ہم پر نہیں ہے، تہجد فرض تھی۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت بھی نفل پڑھا کرتے تھے خانہ کعبہ کے پاس، کیونکہ اس وقت بھی یہ کافر کام کاج میں مصروف رہتے تھے، تو اکیلے حضور نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچ جانا ہے، تاکہ میں نا ان سے پہلے پہنچ کر نا شور ڈالوں گا، لوگوں کو جمع کروں گا تو ان کے خلاف سازش کروں گا۔ کہتے ہیں نیت یہ کی تھی کہ میں پہلے پہنچوں، اور میں رات سویا نہیں تو بڑی جلدی کی، لیکن اللہ کے رسول دلوں کی جانتے ہیں، کہتے ہیں میں بڑی جلدی پہنچا لیکن مجھ سے پہلے رسول اللہ وہاں نماز ادا کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نا چھپ کے بیٹھ گیا، چھپ کر بیٹھ کر میں نے قرآن پاک کی آیات سننا شروع کر دی، حضور بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے۔ آپ اس دن کیا پڑھ رہے تھے توجہ فرمائیے گا، بڑا دلچسپ واقعہ، بڑا خوبصورت۔ آپ پڑھ رہے تھے، یہ 29واں پارہ ہے، سورہ حاقہ ہے، اللہ کے رسول پڑھ رہے تھے الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذب ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ۔ کتنا یہ پیارا کلام ہے کہ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، کتنا پیارا اسلوب ہے اور طرز کتنی کمال کی ہے۔ اگر کوئی پڑھے، یہاں مجھے بتائیں پڑھنے والے قاری شفیق صاحب ہوں تو کمال ہے نا، حافظ حسن صاحب ہوں تو کمال ہے نا، یہاں پر جو حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کمال ہے نا، علماء بیٹھے ہیں، کمال ہے۔ میں پڑھوں آپ کہیں گے واہ کمال کی بات ہے، اور اگر کوئی مفتی پڑھے کیا کمال کی بات ہے، اگر کوئی شیخ الحدیث پڑھے کیا کمال کی بات ہے، یار شیخ الحدیث قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اگر کوئی پیر صاحب پڑھے، ہم کہیں پیر صاحب تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سمجھ لو غوث کتب عبدال قلندر پڑھے کیا بات ہے، اگر کوئی تابعی پڑھے تو کیا بات ہے، اگر کوئی صحابی پڑھے پھر اور کمال کی بات ہے، اور اگر ہمارے نبی تلاوت کریں سبحان اللہ، وہ بھی ان ہوا الا وحی یوحا، یہ قرآن کے علاوہ بات کر رہا ہوں، وہ اس وقت تک بات کرتے نہیں ہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، وہ ان کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو مجھے بتائیں سننے والے حضرت عمر ہیں اور سنانے والے نبی آخر الزمان ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر لبوں میں کمال ہوگا نا پھر، اور اس میں کتنی صحت ہوگی اور پھر کتنا مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ، جو باتیں کریں تو دل کو مو لیں کہ میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، سد لیندا آسیاں نو کول کملی والیا، کہ بڑا سے بڑا گناہگار، بڑا سے بڑا دشمن جب اللہ کے رسول کی باتیں سنتا ہے تو حضور کا ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب حضور قرآن پڑھ رہے ہیں تو کمال نہیں ہوگا، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یہ سورت پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر سن رہے ہیں تو حیران ہو رہے ہیں کہ یار، اور اپنے آپ سے سوچ رہے کوئی بندہ دوسرا نہیں ہے، کوئی بندہ دوسرا نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کر رہے، اپنے آپ سے جو نا گفتگو کر رہے ہیں، دل میں خیال آیا اور کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس سے باتیں کر رہے ہیں، یہ کس سے گفتگو ہو رہی ہے عربی کے اندر، یہ کس سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اتفاق کی بات ہے، جب یہ سوچ رہے تھے نا یہ کس سے باتیں کر رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات پر پہنچے تھے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ آپ نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے سوچا خیال یہ کس سے باتیں کر رہے ہیں، تو اگلی آیت اللہ کے رسول نے پڑھی، انہ لقول رسول کریم، یہ کسی سے باتیں نہیں بلکہ اللہ کے رسول کا کلام ہے، اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ جب یہ انہوں نے کہا نا
اللہ کے رسول نے پھر ساتھ ہی کہنے لگے یہ کتنا بڑا شاعر ہے. خیال کیا کہ یار کتنا پیارا اسلوب، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. کمال کی باتیں ہیں نا، بتانا مقصد ہے. تو کتنا پیارا کلام ہے، اور یہ کتنا بڑا شاعر ہے یہ کہ یہ شاعری میں کلام کر رہا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. جب انہوں نے یہ اپنے آپ میں یہ گفتگو کی نا تو اللہ کے رسول نے اگلی آیت پڑھ دی وما ہوا بقول شاعر. او عمر یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول نماز بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور جواب بھی دیتے جا رہے ہیں. اب دیکھیں جب انہوں نے دونوں جواب اللہ کے رسول سے نماز کی حالت میں سنے، وہ بھی قرآن کی صورت میں، پھر خیال کرنے لگے کتنا بڑا جادوگر ہے یار، میرے دل کی باتیں سن رہا ہے، میری دل کی باتیں جان رہا ہے، میرے خیالات کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. بندہ ایسے آہستہ آواز میں بات کرے، کوئی دوسرا بندہ ہی نہ ہو تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، اور خیالات ہوں تو پھر تو اور بدرجہ اولا نہیں پتہ چلتا. تو کہا میرے خیالات میری باتیں دوسرا نہیں سن رہا، یہ اتنی دور کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں میرے دل کی باتیں جان رہا ہے. تو سوچنے لگے بہت بڑا جادوگر، جو لوگ کہتے ہیں بہت بڑا جادوگر ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کی بات ذات پر قربان جائیں. اللہ کے رسول نے اگلی آیت پڑھ دی ولا بقول کاہن، یہ جادوگر بھی نہیں ہے، یہ جادوگر بھی نہیں ہے. بلا کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، نبی آخر الزمان ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ ہے اللہ کے رسول. حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ جوابات سنے نا، ایک ایمان لانے کی وجہ یہ بھی تھی، میں نے کہا کہ میرے دل کی باتیں سنتے جا رہے ہیں. کہتے اس وقت تھوڑی سی اسلام کی محبت آئی تھی، اور بعد میں جب اسلام لایا تو مجھے یہ واقعہ بھی یاد آیا، میں نے اللہ کے رسول کو سنایا تو اللہ کے رسول بھی مسکرائے ہوں گے. سبحان اللہ. عمر تو جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں. ٹھیک ہے. مولا علی فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا، عورتیں اور ایسے مرد ہوں گے کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور مردوں نے تاج پہنے ہوں گے، ہیرے جواہرات چمک رہے ہیں، اور ایک ہیرے کی چمک بلا کیا ہوگی؟ ایک موتی کی. سورج کی روشنی مانند پڑ جائے. سورج کی روشنی کتنی تیز ہوتی ہے، ایک موتی اتنا چمک رہا ہوگا. اللہ اکبر. لوگ پوچھیں گے کون لوگ ہیں؟ نبی ہیں، صحابہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں. کون ہیں؟ غوث قطب ابدال قلندر ہیں، شہید ہیں، کون ہے؟ کہا جائے گا نہ یہ نبی ہیں، نہ یہ صحابی ہیں، نہ تابعی ہیں، نہ غوث قطب ابدال قلندر ہیں، نہ شہید ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں جن کے بچوں نے حفظ قرآن کیا. ابھی میں عالم کی بات نہیں بتا رہا، جو عالم بنا ہے اس کی شان اور کمال ہے، جو مفتی بنا، شیخ الحدیث بنا، اس کی شان اور ہے. صرف حافظ قرآن بنا، حافظ قرآن بننے کے بعد قرآن کو سمجھ لیا، پھر اور شان ہے، پھر اور عظمت ہے.